السلام علیکم عقیل بھائی. میں ایک حدیث ایک بھائی نے مجھے بھیجی ہے جی. اس میں لکھا ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت لازم ہو گئی ہے. انہوں نے ریفرنس دیا ہے شواب الامام حدیث نمبر 4159 والیوم 3 پیج 490. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا کوئی ضعیف احادیث میں سے ہے. پلیز ذرا اس میں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پر وائس میسج ریکارڈ کر کے بھیج دیجیے، شارٹ اینڈ کلیئر وائس میسج. ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے. براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کیجئے. جیسے ہی ہم آپ کے سوال کا جواب اپلوڈ کریں گے تو آپ کو اطلاع خود بخود مل جائے گی. بھائی جو جاننا چاہ رہے ہیں وہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت الشیخ صالح الفوزان کی محفل میں، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذب ليس صحيحا ولا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس صحيحا. شیخ بن باز بھی، شیخ محمد بن صالح العثیمین بھی، سعد الخسلان، تمام علماء، بلکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو موضوعات پر نقل کیا ہے. شیخ فرما رہے ہیں کہ لیس صحیح، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، بل موضوع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے جھوٹے بیانات دیے ہیں ان میں سے یہ ایک ہے. اس لیے اس حدیث کو كل حديث بخصوص زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه إما موضوع وإما ضعيف شديد. ایک کلیہ، ایک فارمولا آپ کو بتایا جا رہا ہے، وہ یہ کہ جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کی نشاندہی فرمائے اور اپنی قبر کی بات کرے اور لفظ قبر وہاں پر موجود ہو، تو شیخ صالح الفوزان فرما رہے ہیں یا تو وہ ضعیف ہوگی، حد درجہ ضعیف ہوگی، یا پھر موضوع ہوگی، من گھڑت ہوگی، ثابت نہیں ہے. لا يحتج به. تو اس طرح کی احادیث پر جو ضعیف اور موضوع روایات ہیں ان سے حجت قائم نہیں کی جائے گی اور ان سے کوئی مسئلہ اختیار نہیں کیا جائے گا. محدثین کا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کا موقف اس حدیث کے بارے میں کہ یہ موضوع ہے، من گڑت ہے، اس سے ثابت نہیں ہے. في كتاب الصارم الملك بالرد على السبكي وكلها أحاديث إما ضعيفة شديدة الضعف وهي لا تدبرها وإما مطلوبة عن النبي. یا تو یہ حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں جن میں قبر رسول کی ذکر کی جاتی ہے، یا پھر وہ موضوع ہوتی ہے. شیخ عبدالعزیز الفوزان نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ آپ کو 3 اماکن ایسے ہیں جن کے لیے آپ سفر کی غرض سے سفر کر سکتے ہیں، مسجد الحرام مکۃ المکرمہ، مسجد نبوی اور پھر مسجد الاقصی. تو ان 3 کا تذکرہ کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، قبر کا تذکرہ نہیں کیا. تو یہ جو قبر کی تذکرے کے ساتھ جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ تمام کی تمام یا تو اس میں ضعف پایا جاتا ہے یا وہ ضعیف کے ساتھ ساتھ ضعیف ہے یا تو یا پھر موضوع ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح احادیث پر عمل کرنے والا بنائے. یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور بہت سارے لوگ تو اسی لیے مکہ آتے ہیں اور جا کے مدینے میں وہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت واجب ہو جائے گی. ایسا ہرگز نہیں ہے. مکہ مکرمہ میں آپ آ گئے ہیں، آپ کا حج ہو گیا ہے، بس کافی ہے. آپ مدینہ منورہ میں جائیں اس نیت سے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا اجر بتایا ہے اور اس کے آپ کو بشارت اور چھوٹ بھی دی ہے کہ آپ مسجد نبوی کا سفر کر سکتے ہیں. اور جب آپ مسجد نبوی میں جائیں تو پھر وہاں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر آپ درود و سلام پڑھ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه
القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان